چلیے تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا 11th کے کیمسٹری کا جو چیپٹر ہم دیکھ رہے تھے, سم بیسک کنسیپٹ آف کیمسٹری یا کیمسٹری کے کچھ بنیادی قوانین کے تعلق سے بات ہم دیکھ رہے تھے. تو یہاں پر دیکھیے جو لاسٹ لیکچر تک کی ہماری باتیں ہوئی تھی, ہم نے جو ہے الگ الگ جو طبعی اکائیاں ہیں ان کے تعلق سے مختلف باتوں کا ہم نے جو ہے مشاہدہ کیا تھا. کمیت اور وزن, حجم, کثافت اور درجہ حرارت. بالکل آخر میں جو ہم نے بات دیکھی تھی پچھلے لیکچر میں وہ تھا درجہ حرارت کے تعلق سے, کہ درجہ حرارت کی ہم نے دیکھا تھا کہ 3 مختلف اکائیاں موجود ہیں, جیسے کہ ڈگری سیلسیس, کیلوین اور ڈگری فahrenheit. ٹھیک ہے, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کو آپس میں اگر ہمیں کنورٹ کرنا ہے تو کون سے فارمولے کی مدد سے ہم ان کو آپس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں بھی وہاں پر آئی تھی. ہم نے ان کے درمیان مواد میں دیکھا کمیت اور حجم کے بارے میں, وزن کے بارے میں, ساری باتیں جو یہاں پر آتی چلی گئی. اور آخری میں یہ درجہ حرارت کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں دیکھی. آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ کیمیائی اتحاد کے قوانین. کس کے قوانین؟ کیمیائی اتحاد. ان کو کہا جاتا ہے لاز آف کیمیکل کمبینیشن. ٹھیک ہے, کچھ الگ الگ ہمیں کیمیائی اتحاد کے قوانین یہاں پر دیکھنا ہے. لاسٹ والا جو ہے وہ کیمیائی اتحاد کا اتنا اہم قانون نہیں ہے, مطلب ڈالٹن کا ایٹمی نظریہ, لیکن اصل جو قوانین جو آتے ہیں وہ اوپر کے 5. ٹھیک ہے, لیکن یہ ساری 6 کی 6 چیزیں ہم ایک ساتھ یہاں پر دیکھ لینے والے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیمیائی اتحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے. اتحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتائیے. ایک جٹ ہو جانا, مل جانا. مطلب کوئی بھی 2 چیزیں وہ آپس میں مل رہی ہے تو ہم کہیں گے ان کے درمیان میں اتحاد ہوا. ٹھیک ہے, وہ مل گئے آپس میں. اب یہ جو ملنا ہے, اگر ہم بات کریں کوئی کیمیکل آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے, ٹھیک ہے, اور وہ دونوں بھی مل کر ایک نیا کیمیکل بنانے, تو وہ اتحاد کون سا ہو جائے گا؟ کیمیکل اتحاد یا کیمیائی اتحاد, کیمیکل کمبینیشن. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس سے اے, وہ مل جاتا ہے بی سے, دونوں مل کر بنا لیے سی. اے بی دونوں الگ الگ کیمیکل تھے, دونوں کے درمیان میں اتحاد ہوا اور دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مل کر ایک نیا کیمیکل بنا لیا. اس کیمیکل کا نام ہے سی. اس کا مطلب ان کے بیچ میں اتحاد ہے. تو جب کبھی اتحاد ہوتا ہے تو اتحاد کچھ قوانین کے زیر اثر ہوتا ہے, وہ کچھ قانون کو فالو کریں گے, ایسے ہی نہیں کسی بھی طرح سے مل جائیں گے, کچھ قانون ہے. تو وہ قوانین ہم کو یہاں پر دیکھنا ہے, جس میں سب سے پہلا قانون ہے کمیت کی بقا کا قانون. ٹھیک ہے, اس کو لا آف کنزرویشن آف ماس کہا جاتا ہے انگریزی میں. قانون کون سا؟ کنزرویشن آف ماس. ماس مطلب کمیت, کمیت کی بقا, بقا مطلب باقی رہنا. ٹھیک ہے, تو کمیت کی بقا کا قانون بہت اہم قانون ہے, دیکھیں گے اس کے تعلق سے. ٹھیک ہے, پھر مستقل تناسب کا کلیہ, لا آف ڈیفینائٹ پروپورشن اس کو کہا جاتا ہے. اضافی تناسب کا کلیہ, اس کو کہا جاتا ہے لا آف ملٹیپل پروپورشن. گیسی حجم کا گے لوسیکس کا کلیہ, ٹھیک ہے, تو اس کو کہا رہا تھا گے لوسیکس لا آف گیشیس والیوم. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے ایووگیڈرو کا قانون, تو اس کو بس ایووگیڈرو کا ہی قانون کہا جائے گا, ایووگیڈروز لا. ایووگیڈرو سائنٹسٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں. پھر ڈالٹن کا ایٹم یہ نظریہ, ڈالٹن ایک سائنسداں تھا, اس نے اپنا ایک ایٹم کے بارے میں نظریہ دیا تھا, تو اس نظریے کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہم یہاں پر دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ڈالٹن کے بارے میں. بہرحال تو یہ 6 مختلف چیزیں جن کو ہمیں یہاں پر بہت اچھے سے دیکھنا ہے, اور یہ 6 کی 6 چیزیں کسی نہ کسی انداز میں ہمیں یہ بتانے والی ہیں کہ جب کبھی کوئی بھی کیمیکل آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ملنے کے لیے کون سی چیزیں جو ان کو وہ ہمیشہ فالو کرتے رہیں گے. سمجھ آگی بات؟ سب سے پہلا کلیہ کون سا ہے؟ کمیت کی بقا کا قانون. ٹھیک ہے, تو کمیت کی بقا کا قانون, اسی سے ہم بات کو شروع کریں. کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ لا آف کنزرویشن آف ماس. کیا ہے اس کے مطابق, اس کلیے کے مطابق مادے کی نہ تو تخلیق کی جا سکتی ہے, نہ ہی فنا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں بھائی کیا کہنا چاہ رہی ہے.
اب اس کلیے کا مطلب یہ سمجھ لو، مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ہے اے اور ساتھ ہے ہمارے پاس میں بی، ٹھیک ہے، اور اے اور بی مل کر کیا بنا دیے ہیں سی. اب اگر مان لیجیے اے تھا 5 گرام، ٹھیک ہے، یہ 5 ہے، گندا والا 5 ہو گیا، اس کو اچھا والا 5 کرتے ہیں، یہ اچھا والا 5، اے ہو گیا 5 گرام، بی بھی ہو گیا 5 گرام، دونوں ملے، دل ملے، گل کھلے، کیا کتنے گرام بنے گا؟ 10 گرام. تو دیکھو یہاں پہ آشچर्य چکت بات کیا ہے، غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 5 جمع کتنا ہوتا؟ 10، تو بنے گا بھی کتنا؟ 10. جو بننے والی چیز ہے نا 10 سے بڑھ کے 11 ہوگی، 10 سے کم ہے 9 ہوگی. جتنا ماس یہاں پر ہم نے ریئیکٹنٹ میں لیا ہوا ہے اتنا ہی مال ہم کو پروڈکٹ کے اندر بھی ملے گا، جتنا میٹر ہے. ٹھیک ہے، میٹر مطلب جتنا مادہ، ٹھیک ہے، مادہ کوئی نیا پیدا ہوا کہ کئی غائب ہو گیا ہے، مطلب مادے کی جو مقدار ہے جتنی کی اتنی، پہلے بھی 10 ہی تھا، بعد میں بھی 10 ہی ہے، بس خالی یہاں پر شکلیں تبدیل ہوتی چلی گئی. یہاں پر ایک اے کی شکل میں تھا، دوسرا بی کی شکل میں تھا، دونوں بھی ملے، دونوں بھی مل کے کون سی شکل میں آ گئی؟ سی کی شکل کے اندر. سمجھ میں آ گئی وہ؟ ٹھیک ہے، باقی مادے کے اندر کوئی تبدیلی یہاں پر ہم کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ مادہ کہ نہ تو تخلیق کی جا سکتی. تخلیق کرنا مطلب کیا؟ اس کو کریٹ کرنا، اس کو اضافہ کرنا. اگر یہاں پہ تخلیق ہو سکتی تھی تو یہ تخلیق ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا؟ 11 ہو جاتا تھا، 12 ہو جاتا تھا، 13 ہو رہا تھا، کتنا تو بھی بڑھ جاتا تھا. لیکن کیا بڑھ رہا ہے؟ مادے کی نئی تخلیق ہو رہی ہے، نہیں نیا مادہ کوئی بن رہا ہے کیا یہاں پر؟ نہیں. جو مادہ جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہے گا پوری کائنات کے اندر سے. ٹھیک ہے، مادے کے اندر اضافہ نہیں کیا جا سکتا. دوسرا، نہ ہی اسے فنا کیا جا سکتا ہے. فنا آپ کو معلوم کیا ہے؟ فنا ختم، مٹا دینا. ٹھیک ہے، صفائی ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دینا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر دیکھیے 5 ہے 5 ہے 10، 9 ہو سکتا نہیں، ہو جتنے ملے اتنے ادھر رہیں گے. 8 ہو سکتا، 7 ہو سکتا، 6 نہیں. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ مادے کو فنا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے بھائی، باقی کا کہاں جا رہا؟ اگر 9 ہو گیا تو باقی کا 1 گرام کہاں گیا؟ 8 ہو گیا تو باقی کا 2 گرام کہاں گیا؟ مطلب کہاں غائب ہو گیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، جتنا مادہ ہے اتنا ہے. دس از آل اٹ از. تو وہ رہیں گا آگے تک کے، وہ اسی طرح سے رہیں گا، اس کو فنا نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ، اسی کو کہا تھا لا آف کنزرویشن آف ماس، اسی کو کہا جاتا ہے کمیت کی بقا کا قانون. ٹھیک ہے، کمیت کی بقا کا قانون. اور اس کو دینے والے جو سائنسداں تھے وہ سائنسداں کے نام تھا اینٹونی لیوائزر. ٹھیک ہے، یہ سائنٹسٹ تھے اینٹونی لیوائزر، انہوں نے ان کے بارے میں بات بتائی تھی. ٹھیک ہے، اور بہت سارے تجربات کے درمیان میں انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے تجربات کیا تو کیمیا طبعی تبدیلیوں میں اس عمل کے دوران کل کمیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. کہ جب کبھی کوئی تبدیلی ہوگی، چاہے وہ تبدیلی کیمیائی ہو یا چاہے وہ تبدیلی طبعی ہو، اس تبدیلی کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمیت میں واقع نہیں ہوگی، نہ کمی واقع ہوگی نہ زیادتی، کوئی بھی تبدیلی نہیں. بات سمجھ میں؟ جیسے مثال کا برف ہے 5 گرام، برف کو 5 گرام میں سے کتنا بھی لوگ جو کوئی بھی اس کی کمی ہے. اب برف کو اگر ہم پگھلاتے ہیں کیا بنے گا؟ پانی. برف 5 گرام تھا، پانی 5 سے کم زیادہ کچھ ہوگا نہیں، پہلے جتنا تھا بعد میں بھی اتنا ہی رہے گا. ٹھیک، پانی کو بھاپ میں تبدیل کر دو اور بھاپ کو جو ہے آپ گنو، اس کی کمیت کتنی ہوگی؟ اتنی ہی ہوگی جتنی اس کی پہلے کمیت تھی. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو تبدیل کرتے جائیں اس کو، لیکن کمیت کے اندر اس کے فرق نہیں آنے والا. سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. ٹھیک، اسے ہی کہا جاتا ہے کمیت کی بقا کا قانون، لا آف کنزرویشن آف ماس. ٹھیک ہے، ایک اور چیز یہاں پر دیکھیے، اصطلاح یاد رکھیے کہ ان تجربات کا نتیجہ تھا جن میں متعاملات مطلب ریئیکٹرز اور ماحصلات مطلب پروڈکٹ کی کمیتوں کی درست پیمائش کی گئی. مطلب کیا؟ یہ جو ایرو آپ کو نظر آ، ایرو سے پیچھے جو چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں ان کو کہا جاتا ہے ریئیکٹنٹ. کیا کہا جائے گا؟ ریئیکٹنٹ. اور ریئیکٹنٹ مطلب اردو میں کون ہے؟ متعاملات. متعاملات یا متعامل اشیاء بھی انہیں کہا جا سکتا ہے. اور یہ ملنے کے بعد میں جو چیز بنی یہ ریئیکٹنٹ ہے، جو چیز بن گئی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پروڈکٹ.
ठीक है, इसको क्या कहेंगे, माँ हासिल अशिया या माँ हसलात उसको हम कह सकते हैं। समझ में आ गई। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद रखने का देने वाले साइंसदा का नाम कौन, एंटोन लोवाइजर, उस साइंसदा का नाम याद रखने का। और तीसरी चीज यहाँ जो याद रखना है कि जब कभी कीमियाई रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर एक कुछ चीज होंगी जिसे हम रिएक्टेंट कहेंगे, कुछ चीज होंगे जिसे हम वहाँ प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट वो होंगे जो मिल रहे हैं, प्रोडक्ट होंगे जो बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है भैया। इसमें किसी को कोई सवाल, सीधी सीधी सी बात, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी बात थी, कोई सवाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन मंडली कोई सवाल आपको, ऑडियो वीडियो का कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए, कमियत की बका का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो अपना हो गया। अब आ रहे थे अगले वाली की तरफ। क्या बात है, मुस्तकिल तनासुब का क्या है वो, मुस्तकिल तनासुब का खुलिया। ये कौन सा खुलिया है जो मुंह में पानी लेके करके, वो खुलियों की बात नहीं। खुलिया क्या रहता है, कानून को कहा जाता है या नहीं। ठीक है, खुलिया मतलब कानून, याद रखने का। कानून या उसको खुलिया को ही कहा जा सकता है, लॉ, लॉ भी कह सकते हैं, खुलिया मतलब लॉ, या कह लियो उसे कानून। ओके, वो कमियत की बका का देख लिया। अब हम देख रहे हैं मुस्तकिल तनासुब का खुलिया। ठीक, मुस्तकिल तनासुब का खुलिया बताने वाले जो साइंसदान थे उनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। क्या नाम था, जोसेफ प्राउस्ट, यूसुफ प्राउस्ट साहब, जोसेफ प्राउस्ट। अब जोसेफ प्राउस्ट ने क्या बात बताई, देखिए उस बात को जरा समझिए। कोई भी एक कीमियाई मुरक्कब अगर हमने कोई भी अलाना फलाना ढिमकाना अपनी पसंद का कोई तो भी, सबसे आसानी से मिल जाने वाला हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर H2O, है या नहीं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने, एक। ठीक है, तो उसको भी ऐसे भी यहाँ पर है दो हाइड्रोजन, यहाँ पर है एक ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की कमियत होगी उस कमियत का कुछ तनासुब होगा, ऑक्सीजन की जो कमियत होगी ऑक्सीजन की कमियत का भी कुछ ना कुछ परसेंटेज है ना। ठीक है, ऑक्सीजन की कमियत अगर मैं सिर्फ अभी आपको बता दूं कैसे निकाले जाती, क्या होती है बाद में देखेंगे। एक ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो उसकी कमियत हो जाती 16। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन का स्टाइल चेंज करेंगे थोड़ा सा अपन। हाइड्रोजन कितने बच्चों, बोलो रे, दो। ठीक है, एक और एक दो। तो यहाँ पर जो इसकी कमियत जो होती है, इसकी कमियत होती है एक, इसकी कमियत होती है एक। कैसे होती, क्या होती है, आगे बढ़ के देखें। लेकिन अभी मान के चलो इसकी कमियत जस की तस है। एक और एक टोटल कितना हो जा रहा है, दो। ये कितना हो रहा, 16। तो यहाँ पर अगर हम उनकी कमियतों की बात करें, जितने भी अनासिर मिलकर, क्या दो अनासिर आकर मिले, कुछ हाइड्रोजन आए कुछ ऑक्सीजन आए, उन्होंने मिलकर H2O बनाए, और इनके अंदर हाइड्रोजन की कमियत का तनासुब ऑक्सीजन की कमियत का कुछ ना कुछ परसेंटेज यहाँ पर है क्या नहीं है, है। तो उसका कहना था ये जो तनासुब है, अब आप H2O कहीं से भी उठाओ, आप औरंगाबाद से उठाओ, जर्मनी से उठाओ, पर उसने नहीं बोला औरंगाबाद से उठाओ, समझने के लिए बता। ठीक है, आप कहीं से भी अगर